الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول. یعنی رسول یہ نہیں ہے کہ کبھی یہ نبی ہے اور کبھی نبی نہیں ہے. یہ جس منزل پر ہے یہ نبی ہے. یہ جو کہیں گے بحیثیت نبی کہیں گے. یہ کسی کی عزت کریں گے تو بحیثیت نبی کریں گے. کسی کو کندھوں پر بٹھائیں گے تو نانا نہیں بٹھائے گا بلکہ نبوت کے کندھوں پہ حسنین بیٹھیں گے. یہ کسی بیوی کو دیکھ کے کھڑے ہوں گے تو باپ بیٹی کو دیکھ کے نہیں کھڑا ہو رہا بلکہ نبوت تعظیم زہرا میں کھڑی ہو گئی. جہاں بھی رسول کی زبان حرکت میں آئے گی وہ اشارہ الہی. اس لیے رسول کی زبان سے دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن بنا ہے، ایک حدیث بنی. حدیث بھی رسول کی خواہش کا نام نہیں ہے. حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے اشارے ہیں. مفہوم اللہ کا ہوگا، الفاظ رسول کے ہوگا. قرآن وہی ہے جو اللہ نے خلق کیا، رسول پر اتارا، رسول نے اسی کو ہم تک پہنچا دیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کے تحت حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی علم دیا ہے اس کی ہم نے آپ کو تشریح بھی دی، تفسیر بھی دی. کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس قرآن میں رکھا نہ ہو اور اپنے حبیب کو نہ دیا. اس کے باوجود بھی اللہ کہتا رہا کہ رب زدنی علما. میرے حبیب آپ مسلسل اس سے دعا کرو پالنے والے میرے علم میں اضافہ کرو. تو یا اللہ جب سارا علم دے دیا، عالمین کے برابر قرآن عطا کر دیا، ما کانا ما یکون کا علم دے دیا، اب کس چیز کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو؟ علم میں اضافہ کرو. یہ وہ علم ہے جو مسلسل اضافہ ہوتا ہے آپ کی دعاؤں سے تقدیر بدلنے کا. سبحان اللہ. جب ہم دعا کرتے ہیں تقدیر بدلتی ہے. اگر تقدیر اللہ نہ بدل پاتا تو دعا کا حکم نہ دیتا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں مسئلہ بدا ہے اور بدا کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. میرا جیسا خطا کار دعا کر کے تقدیر بدلوا سکتا ہے اگر حسین کسی کے لیے اولاد کی دعا کر دے. بے شک بے شک. وہاں شکوک پیدا کیوں ہوتے ہیں بھائی، شبہات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگر دعا کا حکم نہ دیتا تو مسئلہ اور تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تقدیر نہیں بدل سکتا، جب وہ تقدیر بدل ہی نہیں سکتا تو پھر حکم دے رہا. جب اس نے لکھ دیا کہ سلیم عباس جعفری کے زندگی میں روز 2 روٹی ہیں تو میں 4 کے لیے دعا کیوں کروں؟ بے شک. یہ اس عادل کے لیے گوارا نہیں ہے کہ جب 2 سے 4 نہیں کر سکتا تو حکم کیوں دے رہا ہے؟ سبحان اللہ. حکم دینے کا مطلب یہی ہے کہ میں تقدیر بدلنے پر قادر ہوں. تمہاری دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے میرے حبیب. یہ لوہے محفوظ میں جو تقدیریں بدلتی ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتے رہو کہ کس کی تقدیر میں نے بدل دی. سبحان اللہ. تو وہ رسول کی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے. اس سے یا تو قرآن نکلا ہے یا حدیث نکلی ہے. پھر یہ حدیث بھی عام حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے کہ بے شک گم شدہ راہوں میں اگر کوئی ہدایت کر سکتا ہے تو وہ ہے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تمہیں کوئی نجات دلا سکتا ہے تو وہ ہے حسین. رسول اعظم سے پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ کیا آپ سب کشتی نجات نہیں ہیں؟ یہ 14 کشتی نجات ہیں نا. یا رسول اللہ کیا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ علی نہیں ہیں، حسنین نہیں ہیں؟ اب ہم سب کشتی نجات ہیں.
لیکن حسین کی کشتی نجات سب سے مضبوط کشتی ہے۔ ایک کشتی نجات نوح نے بنائی تھی، سبحان اللہ۔ وہ کیسے بنائی تھی؟ اللہ کے حکم سے۔ دیکھو یہ جو دنیا کے بوئے ہوئے لوگوں کے بوئے ہوئے کھجور کے درخت ہے نا، اس سے تختی نہ بنانا۔ تم نے خود گٹھلیاں بونی ہیں، جب وہ درخت بن جائے کاٹ کر تختے بنا کر اس سے کشتی بنانی ہے، اللہ اور کشتی تم نے چھپ کے نہیں بنانی، کسی حجرے میں بیٹھ کے نہیں بنانی، کمرے میں بیٹھ کے نہیں بنانی، میدان میں بنانی، سبحان اللہ۔ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ کوئی بن رہا ہے نجات کے لیے۔ معلومات جب بھی کوئی کشتی نجات بنتی ہے وہ چھپ کے نہیں بنتی، اللہ وہ عام علی اعلان میدان میں بنتی ہے۔ رسول بھی کشتی نجات غدیر میں بنا کر دکھا کر گیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اللہ اس کے علی علی مولا۔ تو کشتی نجات اللہ کے حکم سے بنی، بنانے والا کون ہے؟ معصوم حضرت نوح۔ کیلے کہاں سے ہیں؟ جنت سے۔ سبحان اللہ۔ کشتی بن گئی، طوفان آیا، پانی پہ کشتی چلی، جتنے بیٹھے 80 تھے، 85 تھے، 100 تھے، جتنے بیٹھے اتنوں نے نجات پائی۔ بے شک بے شک۔ اگر بیٹا نہیں بیٹھا ہاں ہاں تو پیغمبر کی نسبت سے خارج۔ ہلاکت سے نہ بچ پایا۔ ہاں اللہ نے کہا اگر پیغمبر کی آواز پر اولاد بھی نہ آئے تو ہم اسے اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جناب نوح نے دیکھا کہ میرا بیٹا تو غرق ہو رہا ہے، بیٹا آ جاؤ۔ بے شک۔ کہ میں اس پہاڑی پہ چڑھوں گا، بچ جاؤں گا، پر میں آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پانی ایسا طوفان کبھی جی آیا بھی نہیں۔ وہ تندور آج بھی مسجد کوفہ میں کچھ آثار موجود ہے، یہاں سے نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اور اس پانی پہ کشتی چل رہی ہے اور جو اس میں بیٹھے ہوئے نجات یافتہ ہوئی۔ اس لیے آدم ثانی نوح کو کہا گیا کہ کتنا غرق ہوا نافرمان خدا، صرف جو بچے تو اللہ نے دکھایا کہ بچے گا وہی جس کو میرا نمائندہ نجات دے دے گا، اللہ، اور وہ وابستہ ہو جائے گا اس کی کشتی سے، نجات پا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ لیکن یہ کشتی نوح ایک دفعہ بنی، ایک دفعہ چلی، جو بیٹھا اس نے نجات پایا۔ نوح گئے تو کشتی بھی گئی، سبحان اللہ، نجات بھی گئی۔ لیکن حسین ابن علی نے 10 محرم 61 ہجری کو جو کشتی نجات بنائی تھی وہ آج تک چل رہی ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ کربلا اس لیے دیکھیے تاریخ کا حصہ بنی ہی نہیں، ہر واقعات دنیا کے تاریخ کے حصے بنے ہیں، نقطے بن گئے، لیکن کربلا نہیں بنی۔ کربلا چونکہ ایک حقیقت کا نام ہے، اور حقیقت کبھی بھی تاریخوں میں چھپتی نہیں ہے۔ تو کربلا میں جو کشتی نجات بنائی تھی آج بھی رواں دواں ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے یہ چشم نہیں چاہیے، اسے دیکھنے کے لیے چشم ہر ہو تو پھر نظر آئے گی۔ شہدائے کربلا تے بلندر صلوات، اللہم صلی علی چشم ہو، چشم زہیر ہو، چشم حبیب ہو۔ تو مجھے یہ بتائیے جو کربلا میں امام کے ساتھ تھے، شہادت کے بعد نجات پائی یا پہلے نجات پا چکے؟ پہلے نجات یافتہ ہے۔
पूरी तारीख को आप दीन की कंगाल लें, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि निजात पहले मिली हो। ये है निजात देने वाला, कि आपने शहादत से पहले उनको जन्नत के मकामात दिखा दिए। हबीब ये तेरा मकाम है, ज़ुहैर ये तेरा मकाम है, मुस्लिम इब्न औसजा तुम्हारा ये मकाम है। इसीलिए शब आशूर में 2 सहाबियों का मजाक मिलता है। तीसरा सहाबी कहता है आज रात मजाक कर रहे हो, तो आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हुसैन हमें दिखा चुका है हमारे मकामात कहाँ हैं। ये तो जिंदगी हाइल है, ये खत्म हो तो हम मकाम पे पहुंच जाएंगे। किसी भी मैदान में आपने नहीं देखा होगा कि लोग मौत अपनाने के लिए तैयार हो। मैं ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, सिर्फ आपके ज़हन बना रहा हूँ। इमाम की शहादत पढ़नी है, इसलिए ज्यादा तवज्जो मेरी तरफ रखिए। किसी भी मैदान में नहीं दिखा सकते आप। फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। कोई मैदान नहीं है कि जहां मौत की तमन्ना नजर आ रही हो। अल्लाह सारे कह रहे हैं मैं बच जाऊं। तमन्ना मौत किसे कहते हैं? अगर कोई कुरान की आयत ले आए गैर मुस्लिम और आपसे पूछे बताइए आपके मुसलमानों में कौन सा मैदान है कि जहां वहां के लोगों ने मौत की तमन्ना की हो, इस जिंदगी को पीछे किया हो और मौत को गले लगाया हो? कोई मैदान नजर नहीं आता, बद्र नजर नहीं आता, उहुद नजर नहीं आता, खंदक नजर नहीं आता, खैबर नजर नहीं आता, सिवाय एक हस्ती के जो बार बार मौत को गले लगा रहा था। ये है करबला, जहां हर फर्द मुतमन्नी मौत। इमाम ने निजात का ऐलान किया और निजात का ऐलान ये किया कि जो जाना चाहता है चला जाए, उसे निजात भी दे रहा हूं और जन्नत भी दे रहा हूं। और अगर तुम गैरत की वजह से नहीं जा पा रहे तो मेरे अहले बैत के एक फर्द का हाथ पकड़ो और निकल जाओ। लेकिन इतनी दूर निकलना कि इस्तगादा ना सुनने पाओ। ऐसी जिंदगी किसी को मिलेगी? ये जिंदगी भी मिल रही है, निजात भी, जन्नत भी, कोई नहीं गया। हम चूंकि तारीफ जरा कम पढ़ते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ है कि सिर्फ हुर निकल के नहीं, सिर्फ हुर निकल के नहीं, 30 अफराद हैं जो उस लश्कर से निकलकर सुराशूर आए। सुभान अल्लाह। जिन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये कौन है, जिन्होंने मुहासबा किया कि यहाँ सरूर की महफिलें हैं, यहाँ शराब नोशी हो रही है, बेशक यहाँ तब बज रहे हैं, और जब वहां आए तो वहां तस्बीह इलाही की आवाजें बुलंद हैं। तो वो समझ गए कि ये कौन है। 30 अफराद हुर समेत निकल कर आए हैं। इसका मतलब है कि हुसैन ने मोहलत दी थी, ली नहीं थी। इमाम कभी मोहलत मांगता नहीं, मोहलत देता है कि जैसे मैंने ये 30 निकाले हैं तो उस लश्कर में से मैदान हश्र में कोई कह नहीं सकता कि हुसैन ने हमें मोहलत नहीं दी। इमाम का काम है मोहलत देना, हमारा काम है मोहलत से इस्तेफादा करके और कामयाबी की तरफ सफर करना। इमाम मोहलत देता है, जिस तरह अल्लाह हमें मोहलत देता है कि गुनाह के बाद तौबा कर लो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उसने फिरौन को कितनी मोहलत दी, नमरूद को कितनी मोहलत दी, लेकिन जब वो रस्सी खींचता है सुभान अल्लाह तो उसको जलील करके जिनसे नमरूद सजदे करवाता था अल्लाह ने एक मच्छर से उसको जलील और रुसवा कर दिया। उन्हीं लोगों से जूते पड़वाता था। ऐसे ही ऐसे। अल्लाह जलील करने पर आ जाए कोई बच नहीं सकता।
اللہ عزت دینے پر آئے سبحان اللہ علی کو کوئی منزل سے نیچے لا نہیں سکتا. ہر دور میں علی علی رہا اور علی علی رہے گا، کیونکہ علی کو عزت اور زینت دینے والی مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق علی خود ہے. اسی لیے جب ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو بھائی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہمارا مولا ایسا ہے تو اس علی کا وہ خالق کیسا ہوگا. اللہ اکبر. جناب زیارت وارثہ تو آپ پڑھتے ہیں. اس زیارت وارثہ میں چند انبیاء کے نام ہیں، لیکن صرف چند انبیاء ہی کے آپ وارث نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء کے آپ وارث ہیں. حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے السلام علیکہ یا آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ. یہ سلسلہ چل رہا ہے. جتنی وراثت انبیاء کی تھی ان وراثتوں کے وارث ہیں حسین. مادی وراثت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ عیسیٰ، قربانی کا جذبہ. سب سے پہلی قربانی دینے والا کون ہے؟ آدم. جب اللہ نے تمام انسانی مخلوق کو خلق کیا جس میں انبیاء بھی تھے، اوصیاء بھی تھے، ائمہ بھی تھے اور ہمہ شمہ ہم لوگ بھی تھے، تو یہ ذرے کی شکل میں تھے، اس لیے اس کو کہا گیا عالم ذر. وہاں اللہ نے حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد ذرات کی شکل میں دکھایا. آدم یہ تیری ساری اولاد ہے قیامت تک، یہ تیرے بیٹے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، یہ تیری اولاد میں نبی ہیں یا اوصیاء ہیں یا ائمہ ہیں. حضرت یعقوب پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے کہا کہ بار الہ میرا یہ بیٹا ذرا کم عمر نظر آ رہا ہے، اس کی عمر بڑھا دے. اللہ نے کہا کہ میں تو اس کی نہیں بڑھاتا، اپنی زندگی سے تحفہ دے سکتے ہو. اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کی عظمت کیا ہے، کیونکہ وہ ملائک میں یہ سوال پہلے رکھ چکا تھا. سبحان اللہ. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو جب خلق کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا تم میں سے کون ہے اپنی زندگی کا کچھ حصہ دوسرے بھائی کو دے دے، تو چاروں خاموش ہو گئے. معلوم ہے ملک کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ہے. اسی لیے اگر انسان بن جائے تو یہ ملک جیسا نہیں رہتا بلکہ ملک ان کے گھر کے دربان نظر آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، جھولے جھلاتے ہیں. بے شک بے شک. تو آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی سے مثال کے طور پر 50 سال دیتا ہوں. سب سے پہلا کائنات میں یہ نوشتہ ہے، پہلی کتابت ہوئی. جبریل نے کہا سرکار لکھ دیجیے، اپنی مہر لگا دیجیے. معلوم سب سے پہلا ایثار کرنے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اس قربانی اور ایثار کی وراثت کی مان حسین کے پاس ہے. ابراہیم کی 4 صفات ہیں، 4 وراثتیں چھوڑ کر گئے. اقتدار شکن ہے، بت شکن ہے، اللہ کی راہ میں اولاد کو لٹانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں آتش نمرود میں چھلانگ لگانے والے ہیں. ان 4 صفات کی وارث اگر کوئی ہے تو وہ ہے حسین ابن علی. لیکن فرق ہے، آپ بت شکن ہیں، آپ نے پتھروں کے بت توڑے ہیں، لیکن حسین وہ ہے کہ جس نے جاگتا ہوا چلتا ہوا بت توڑا یزید کی شکل میں، اور ایسا بت توڑ کر گئے کہ اب کوئی بھی یزیدی حسینی کردار سے بیعت نہیں مانگ سکے گا. بے شک بے شک. وہ ہاتھ ہی توڑ گئے کہ اب کوئی بیعت مانگے یزید. آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے فکری بت توڑے امام حسین. بے شک. پتھروں کے بت توڑنا آسان ہے، فکری بت توڑنا بڑا کام ہے. یہ فکری بت توڑے تو ہر نکل کر آیا نا، بے شک. زہر نکل کر آیا، 30 افراد نکل کر آئے. اب دیکھیں ابراہیم کے امتحان میں 3 مقامات پر شیطان آیا ہے.
شک یعنی وہ چاہتا تھا بہکا دوں، ہے تینوں جگہ آیا، تین ہی وہاں پلر بنے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں اس نے پہلی شیطانیت کی ہلکی سی شیطانیت استعمال کی، ہلکی، یعنی 25%۔ ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، یہ بڑھاپے کا خواب ہے، تو آپ نے کنکری اٹھائی، اللہ اکبر کہہ کے اس کو ماری، عصا سے بھگایا، پھر اسماعیل کی طرف آیا، آپ نے بھی یہ عمل کیا۔ اب اس نے پوری شیطانیت حاضر کی اپنی 100%۔ ابراہیم شکنجے میں نہیں آیا، اسماعیل شکنجے میں نہیں آیا، سبحان اللہ اب وہ وہاں آیا کہ نسوانیت کو بہکا سکتا ہوں، ہے یعنی وہ عادی تھا کہ بہکا دوں گا، ہے لیکن حاجرہ نہیں پہچان لیا کہ شیطان ہے۔ سبحان اللہ آپ نے بھی تکبیر پڑی، کنکر ماری، تو یہ بھاگتا ہوا کہہ رہا تھا، یہ بتاؤ بی بی تم نے پہچانا کیسے کہ تم جی آپ جی یہ آپ شیطان ہے؟ جی آپ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پیغمبر کے دماغ پر حملہ کرے گا، اللہ اکبر بے اس شک نے کہا تھا نا کہ تمہارا شعور ضعیف ہو گیا ہے، ہے وہ تمہارے جوان بیٹے کو کہیں دعوت میں نہیں لے کے گیا، وہ تو بچے کو ذبح کرنے کے لیے گیا۔ کہ تمام وراثتوں کے وارث بنے امام حسین۔ فرق صرف اتنا ہے، ابراہیم نے بیٹا لٹایا، زندہ اٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی جگہ فدیہ آ گیا، فدیہ دمبا آیا۔ جی 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 اب میری گزارش ہے جتنے بھی میرے اہل سنت برادران ہیں، یہ ذرا تفکر کریں گے اس چیز پہ۔ منا کی قربانی ذبح عظیم نہیں ہے، بے شک سبحان اللہ ذبح عظیم کائنات میں صرف ایک قربانی ہے، وہ ہے کربلا، بے شک اور کربلا وہ قربانی ہے کہ جس میں 70% بنی ہاشم کی شہادتیں ہیں۔ آج تک کسی میدان میں رہنما اور رہبر کی اتنی شہادتیں نظر نہیں آئی ہیں۔ تو کربلا میں جو شہادتیں ہیں بنی ہاشم کی، اگر وہ آپ کاغذ پہ نکالیں گے تو فیصد نکالیں گے تو سب سے زیادہ بنی ہاشم۔ اللہ نے کہا کہ جب تک صبح حشر تک ہر سال جو مستطیع ہو جائے حج واجب ہے اور قربانی دینا واجب۔ جب تک قربانی نہیں دو گے احرام نہیں کھول سکتے۔ نہیں کھل سکتے۔ یا اللہ، ایک دمبا ذبح ہوا، تو نے اتنی تکرار کرا دی کہ گنتی ختم ہو گئی، جانور ذبح ہو گئے، اونٹ نہیں چھوڑے، گائے نہیں چھوڑی، بچڑے نہیں چھوڑے، بکرے نہیں چھوڑے، اتنے جانور ذبح کرا دیے۔ جو اللہ ایک چھوٹی قربانی کو مردہ نہ ہونے دے، وہ ذبح عظیم کو مردہ کیسے ہونے دے گا؟ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں تو ذکر حسین زندہ ہے۔ غلط بالکل، ہماری وجہ سے ذکر حسین زندہ نہیں ہے، ہم ذکر حسین سے زندہ ہیں۔ محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں کہ ذکر حسین کریں تو زندگی ہوگی، دین ہم تک پہنچے گا، ورنہ ذکر حسین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ملائکہ کو بشری لباس میں بھیج کے ذکر حسین کرا دے، اگر روح زمین پر ایک انسان بھی نہیں رہے گا تو اللہ درختوں کے پتوں کو ٹکرا کر ماتم حسین کرا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ حسین ابن علی اس کے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں بے شک کہ کوئی بھی مکتب ہو اور انسان ہو، وہ حسین کا احسان نہیں بھولتا، کیونکہ کربلا میں حسین نے جو انسانیت کو شرف دی ہے وہ آپ کو کسی میدان میں نہیں ملے گا۔ عزاداران حسین نجات بھی بانٹ رہے ہیں، جنت بھی دے رہے ہیں، زندگی بھی دے رہے ہیں، بے شک کوئی نہیں گیا۔ 80 سال کا بوڑھا آگے آگے کہتا ہے مولا ہم چلے جاتے ہیں، بس ایک جواب دے دیجیے۔ حشر کے میدان میں جب آپ کی ماں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو ایسے عالم میں چھوڑ کر آئے ہو،
آقا جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ سلام جو ہے یہ مجازی طور پر امام فرماتے ہیں، ہمارا 12واں امام اور ہمارا 6واں امام، کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اے صحاب حسین۔ ایسے کردار نہیں ملیں گے، حبیب جیسا نہیں ملے گا، زہیر جیسا نہیں ملے گا، مسلم ابن اوسط جیسا نہیں ملے گا۔ عزاداران حسین، آپ تصور کریں، جن ماؤں نے اپنی اولاد قربان کر دی حسین پر، جب وہ حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہوں گے تو جناب زینب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ 71 لاشیں اٹھا کر، 71 لاشیں اٹھائیں امام، 57 برس کی عمر تھی آپ۔ علماء مقاتل کہتے ہیں کہ 57 برس کی عمر میں 4 دن کا پیاسا 3 دن تو ہماری زبان پہ چڑھ گیا، ورنہ 7 سے لے کے عصر عاشور تک 4 دن بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیاسا ہے امام، لیکن کہتے تھے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ جاتے تھے، بھاگتے بھاگتے تلوار چلاتے تھے، لائنوں کو ہٹاتے تھے، بھاگتے بھاگتے لاش اٹھا کر آغوش میں رکھتے تھے، پھر خیمے میں نمازیوں کی صفوں کی طرح شہداء کو لٹاتے تھے۔ لیکن جس نے سب کی لاشیں اٹھائیں عصر عاشور، اس کی کوئی لاش اٹھانے والا نہ تھا۔ آپ غریب کربلا کیوں کہتے ہیں امام کو؟ غریب الغربا امام رضا کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، غریب عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ہم غریب کہتے ہیں، وہ عربی میں فقیر کہلاتا ہے۔ غریب اسے کہتے ہیں کہ جب روح نکل رہی ہو اور کوئی وارث موجود نہ ہو۔ جب امام رضا دنیا سے گئے تو کوئی اولاد ساتھ نہ تھی، اس لیے کہا ہے غریب الغربا۔ لیکن مولا جو کربلا میں سجاد جیسا بیٹا ہو اور وہ اپنے باپ کو سنبھال نہ سکے، کوئی عزیز، کوئی سنبھالنا والا نہ ہو، اس لیے آپ اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ جب روح نکلتی ہے تو بچے کوئی ہتھیلیاں مل رہا ہے، کوئی پاؤں کے تلوے مل رہا ہے، کوئی سینے مل رہا ہے، لیکن ہائے حسین کی غربت۔ جب امام دنیا سے گئے تو لاش سیدھی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئی، اور زینب جیسی بہن نہ پہچان سکی کہ یہ میرا بھائی حسین ہے۔ 11 محرم کو جب گزری ہے تو اپنے آپ کو ناکے سے گرا کر کہا تھا انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادار حسین آخری سلام کیا امام نے، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینۃ علیک کنہ منی سلام، میری بہنوں میرا سلام، اما فضا میرا آخری سلام۔ اما فضا آپ نے بڑی خدمت کی ہے میرے خاندان کی، میری ماں کی، آج ایک خدمت آپ کو دے کے جا رہا ہوں، جب بھی سکینہ روئے تو اسے سنبھال لینا، اور اگر کوئی تماچا مارنا چاہے تو میری بچی کو محفوظ کر لینا۔ راوی کہتا ہے پس قیام میں امام کی یہ وصیتیں سن رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جب شب تماچا مارنا چاہتا تھا رخسار آگے کر دیتی تھی فضا، اے ظالم مجھے جتنا مرضی مار لیکن یہ حسین کی یتیم ہے۔ عزیزان حسین، یہ آخری رخصت جو امام کی ہے، یہ کتب مقاتل کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے جنازہ نکل رہا، امام نہیں نکل رہے، اس لیے مرزا نبیل کہتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ آپ نکلنا چاہتے تھے، بیویاں دامن پکڑ لیتی تھی۔ ذرا تصور کریں، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا وہ جا رہا ہے، عباس چلا گیا یہ جا رہے ہیں، علی اکبر چلے گئے۔ عزاداران حسین، ایک مرتبہ آپ کی بہنیں سامنے آ گئی۔ روایت میں ہے کہ 2 سگی بہنیں ہیں، جناب زینب و کلثوم، خواہر عباس جناب رقیہ، 2 یا 3 بہنیں اور ازواج امیر سے تھیں جو اس وقت خیمے میں تھیں، یعنی 5 یا 6 بہنیں تھیں۔ انہوں نے کہا آقا روکیں گے نہیں، لیکن آج ہماری تمنا ہے کہ بہنوں کہو
کم آمنے سامنے کھڑی ہوں گی، آپ درمیان سے نکل جائیے. خدا جانے وہ کیا منظر ہوگا کہ امام بہنوں کے درمیان سے گزر کے جا رہے ہوں گے اور بہنیں کہہ رہی ہیں واہ محمد. جب جناب زینب کے قریب آئے تو بی بی نے دونوں بہیں گلے میں ڈال دی اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا اماں جسے چکیاں 20 کے پالا تھا قتل گاہ کی طرف جا رہا. دادان حسین بیویوں نے تمنا ظاہر خیمے کے اندر کر دی. بیویوں نے خیموں میں کہا کہ ہم سے مل لیجیے. کیا کہنا 4 برس کی بچی کا کہ آپ نے خیمے میں نہیں کہا کہ مجھے گود میں لے لو، بلکہ پہلے سے ذوالجنا کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. حیران ہے اس روایت پر کہ بی بی آپ نے خیمے میں باپ کو کیوں نہیں کہا کہ بابا گود میں آخری بار لے لیجیے. علماء فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ بچی جانتی تھی کہ خیمے میں اور بھی یتیم بچے ہیں، اگر میں بیٹھوں گی تو انہیں باپ یاد آئے گا. اس لیے گھوڑے کے قریب آ گئی کہ آئیں گے تو یہیں، اور لپٹ گئی. اور امام نے جب پوچھا مرتضی سے مرتضی میں آخری زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد تو آزاد ہے. جانور تھا لیکن تڑپ گیا. اشارہ کیا اپنے دہن سے، 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے. امام اترے اور میں کہا کرتا ہوں خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ جس باپ کو یقین ہو کہ آج کے بعد میں گھر لوٹوں گا نہیں، اور 4 برس کی بچی پوچھ رہی ہو بابا آج رات نہ آئے تو کہاں سوؤں گی. بیٹا جب یہ آفتاب عاشور ڈوبنے لگے تو تم قتل گاہ میں آ جانا، بابا کے سینے پہ سو جانا. دادار حسین یہ علی کی پوتی ہے، یہ زہرا کی پوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر پوچھے چلی جاتی. چونکہ باپ نے اجازت دی تھی، امام نے اجازت دی تھی کہ بیٹا آ جانا، اس لیے آپ چلی گئیں. اور جناب زینب عالیہ جب گئی تو دیکھا پیروں پہ سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے. ابھی اماں میرے بابا کے سینے پہ اتنے تیر ہے، مجھے سونے کے لیے جگہ نہیں ملی. عزاداران حسین امام آئے اور آ کر مرتجز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کس نے سوار کرایا ہوگا، بس ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا کہ میرے شیروں کہاں گئے، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، میرے اصحاب کہاں ہو، دیکھو میں اکیلا رہ گیا، میں تنہا رہ گیا. امام ذوالجنا پہ سوار ہوئے اور آپ نے ذوالفقار حیدری نکالی. اور انداز آپ کا کیا تھا، بار بار زین سے بلند ہوتے تھے. اتنی عظیم جنگ کی علی یاد کرا دیا، جعفر یاد کرا دیا. آگے آگے لشکر تھا، پیچھے پیچھے حسین تھے، اور آپ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرا اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرے بھانجے مار دیے. اور یہ کہتے کہتے عزاداران حسین جب لاشوں کے قریب آئے تو ایک مرتبہ جوش شجاعت سے رکاب پر زور دیکھ کے زین پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ شیرو اٹھو، اپنے مظلوم امام کی جنگ دیکھو، حبیب دیکھو اپنے امام کی جنگ دیکھو، عباس اپنے سید کی جنگ دیکھو، علی اکبر اپنے ضعیف باپ کی جنگ دیکھو. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میرے شیروں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے لبیک نہ کہی ہو. آج تم بول نہیں رہے. ایک مرتبہ لاشیں تڑپ گئے، میں کہتا ہوں کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئیں گی آقا ابھی حکم دیجئے، ہمیں موت نے بے بس کر دیا. عزاداران حسین بس امام لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آسمان دیکھا، خدا جانے کیا دیکھا. میں کہتا ہوں یہی آواز آئی بھی وعدہ طفلی پورا کرو حسین. ذوالفقار روکی، آیت اللہ بھی کہتے ہیں بس ذوالفقار کا رکنا تھا تو چاروں طرف سے مجمع یکجان ہوا، ایسے ہی مارا جیسے جناب قاسم کو دین سے اتارا تھا. چاروں طرف مجمع ہے اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ امام کو مار رہا ہے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایسا نیزہ مارا کہ امام کے سینے میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ نکلا. آپ نے چلو میں خون لیا، اصغر کی طرح آسمان کی طرف اچھالا جو واپس ایک قطرہ زمین پر نہیں آیا. اور اتنا امام نڈھال ہو چکا تھا کہ دونوں بائیں ذوالجنا کے گلے میں ڈال دی اور کہا مرتجز تلاش کر میرا اکبر کہاں ہے، مجھے اکبر کے پہلو میں اتار دے. اور اس کے بعد 4000 تیر انداز تھے، تیر چلانے والے، اور ذوالجنا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا امام کو محفوظ کر دوں. اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ زین خالی ہے، زمین خالی ہے. اب جو میں نے غور سے دیکھا تیروں پر معلق تھا ہمارا امام.
خدا جانے امام تیروں سے کیسے جدا ہوا ہوگا، اور آج تک میری زبان میں سکت نہیں ہے کہ میں وہ شہادت کے جملے ادا کر سکوں۔ بس وہ ظلم عظیم ہوا کہ کائنات میں ہلچل مچ گئی، کربلا میں سیاہ آندھیاں چل گئی، پانی کی روانی رک گئی، پرندوں کی پرواز ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حسین ایک آواز بلند ہوئی، الا ذب الحسین بعز کربلا، الا قتل الحسین بعز کربلا، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اپنے کو اٹھاؤ اسپیکر اٹھاؤ بیٹا مائک پیچھے اٹھاؤ اسپیکر اٹھا۔ اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی یا حسین ادھر آ جاؤ۔ ناظرین، یہ ہمارے لاہور سیون کینٹ میں اس وقت میں موجود ہوں، تو یہ ہماری سالانہ مرکزی زیارت ہے جو اس وقت سرکار کے چیلم کی زیارت کے عنوان سے لاہور کینٹ سے برآمد ہو چکی ہے۔ اپنے حضرات جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ قائم ہو چکے ہیں۔ جماعتی سنگتیں جی اس وقت اپنے اپنے عقیدت کے ساتھ اپنی نماز قائم کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صدر کینٹ سے ہی آپ کو براہ راست دکھایا جا رہا ہے کہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہو چکی ہے۔ یہ زبان قلم انٹرنیشنل نیوز کی طرف سے آپ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے۔